اگر آپ اس وقت ٹینشن میں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اللہ سے مانگتے رہو جو تم چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ تمہاری دعا کا جواب دے اور اسے تمہارے لیے خوبصورت دروازہ کھول دے۔ آپ جلدی نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ فکر کرنے میں اپنی توانائی ضائع نہ کریں، اپنی تقوی اور توکل کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ جب تم پریشان اور نا امید محسوس کرو تو سورۃ ضحیٰ پڑھا کرو، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 ماہ تک کوئی وحی نازل نہ ہوئی، نہ جبرائیل آئے اور نہ ہی ان کو خواب میں الہام ہوا تو وہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ پریشان رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ضحیٰ وحی فرمائی، جس کی تفسیر آتی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو رات کو جلدی سو اور جلدی اٹھو اور خوبصورت صبح کو دیکھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ صرف اندھیری رات نہیں بلکہ اس کے بعد روشن صبح ہے۔ پھر فرمایا، اے محمد، تمہارا رب نہ تم سے ناراض ہے اور نہ ہی وہ تمہیں بھول گیا ہے۔ اس سے بہتر بھی کوئی تسلی ہوگی تو بس جب تم ڈپریس ہو تو سورۃ ضحیٰ پڑھ لیا کرو۔ بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ تمہاری کہانی اب یہاں اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ راستہ بنا رہا ہے۔ بے فکر رہو، تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہے۔ ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے، جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا قبولیت کا اشارہ ہے۔ آزمائشیں چاہے جتنی بھی طویل ہوں، صبر کا صلہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تمہارے صبر کی یہ لمبی راتیں جلد ہی روشن صبح کے ساتھ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آخر میں سب کے لیے دعا، اللہ آپ کے نصیب میں آسانیاں لکھ دے، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی دل کو چھو لینے والے پیغامات ملتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہزاروں لوگوں اس پیغام سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ بھی پیچھے نہ رہیں اور اس سفر کا حصہ بن جائیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے خوبصورت پیغام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔